ہر ادارے کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، وہ اس کے وسائل، اس کی سوچ اور اس کے ویژن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارا ویژن تو یہی ہے کہ دیندار لوگوں کی خدمت، جیسے کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، بالخصوص عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، وہ تو ہمیشہ صرف دیندار لوگوں پر خرچ کرتے، علماء پر خرچ کرتے۔ کسی نے کہا بھی صحیح کہ اور لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں، فرمانے لگے کہ یہ نبی کے وارث ہیں، ان لوگوں کے گھر صحیح رہیں گے، ان کے دال روٹی چلتی رہے گی تو بہت ساری دین کی خیریں باقی رہیں گی۔ ان لوگوں کا خیال کرنا نبی علیہ السلام کے ورثاء کا خیال کرنا ہے، یہ ان کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کا اور اس طرح کے تمام حضرات کا یہی کہنا ہے کہ دیندار لوگوں پہ خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارا ایک ویژن ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ پھر پردہ رکھنا، عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ پھر تحقیق کے مراحل کے بعد لوگوں کو پہنچانا، الحمدللہ اس پہ ہم کام الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ لیکن اس میں جو تجربات آئے وہ یہ کہ ایک فون آیا کہ جی راشن چاہیے۔ میں نے کہا ہمارا اپنا ایک حلقہ ہے، رجسٹرڈ لوگ ہیں، پہلے انہیں پورا کرنا ہے، تو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ جی پیسے جمع کر رہے ہیں تو ہمیں دیتے نہیں ہیں، انہیں سمجھانا بڑا مشکل۔ ایک فون آیا کہ جی آپ مجھے راشن دے دیجئے۔ میں نے کہا بھئی ہمارے جو متعلقین ہیں تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے بیعت ہوں۔ میں نے کہا جی مجھ سے تو ماشاءاللہ کئی ملکوں میں بہت لوگ بیعت ہیں، یہ بیعت ہونا تو وہ تعلق نہیں ہے جو راشن کے سلسلے میں ایک مستحق کی تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں آتی رہیں۔ پک اپ ڈرائیور ایک رکشے والا آیا کہ جی گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، پھر ان کو کچھ دے دیا۔ کل ایک صاحب آئے، شالمی دکان کے بالکل قریب ہی ان کا کام ہے اور بہت تکلیف میں تھے کہ جی مالک مکان نے گھر سے نکالنے کا کہہ دیا ہے، کچھ ہو جائے چلے جاؤ، اگر تم نے کرایہ نہ دیا، چونکہ پچھلے مہینے کا بھی تم نے نہیں دیا تھا، ابھی بھی تم نے نہ دیا تو تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، کچھ ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کا روتے ہوئے بڑا فون آیا، پھر کل اس کو بلایا تو اس کو کچھ پیسے الحمدللہ دے دیے۔ تو اس طریقے سے کہ کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اصل معاملہ نیتوں کا ہے، جن کی نیت بھی اخلاص کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ آج کل لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، کچھ لوگ جنت کمانے کی فکر میں ہیں اور کچھ لوگ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مال بنانے کی فکر میں ہیں۔ ایک چیز لینے جاؤ 100 روپے کی، اگلے دن جاؤ 120 کی، تیسرے دن جاؤ 140 کی۔ اگر کسی کے پاس ذخیرہ ہے اور وہ مال بنانے کے لیے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرا بندہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔